السلام علیکم. عرفان ملک نشاندہی. کئی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم بہت کام کے ہوتے ہیں، ہم بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. ہمارا شمار عام لوگوں میں نہیں ہوتا. ہم جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی کے لوگوں کو ہماری ضرورت پڑتی ہے. جس محلے میں رہتے ہیں وہاں ہمارا نام ہوتا ہے، کیونکہ ہم متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. کوئی پھنس جائے اسے چھڑانا ہمارا کام ہوتا ہے. کوئی پرابلم میں ہو اس کی پرابلم سالو کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. یعنی اوور آل ہم بہت ہی پرو ایکٹیو اور لوگوں کے کام آنے والے شخصیت کہلاتے ہیں. مگر اس سب کے باوجود بعض اوقات بلکہ شاید اکثر اوقات اپنے آپ میں، اپنے دل ہی دل میں ہم کہیں اداس، کہیں پریشان اور کہیں اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں مگر بدلے میں ہمیں کبھی لوگ اس طرح کام ہمارے کام نہیں نکالتے. ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں، لیکن جب لوگوں کا وقت آتا ہے تو وہ مطلب جو رپلائی دینا ہوتا ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے. ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن پلٹ کے کوئی ہماری جانب اس طرح دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا. کیا یہ واقعی لوگوں کی غلطی ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں ہم اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں غلط کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم جب کسی سے، انسانی فطرت ہے کہ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں تو بدلے میں ایکسپیکٹیشن بھی، یعنی یہ دنیا اللہ کہتا ہے نا کہ ہر چیز ہم نے جوڑوں میں بنائی ہے، پیئرز میں بنائی ہے، کپل کہنے اس کو. تو ایک پیئر یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس کا پیئر تب مکمل ہوگا جب وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. آپ کسی کے کام آئیں گے تو اس کا جو جوڑا ہے وہ تب بنے گا جب وہ بھی آپ کے کام آئے گا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فطرت کا حکم تو یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کریں. جب آپ کے کوئی کام آئے تو آپ اس کے کام آئیں. یہ ایک پیر بنتا ہے اور یہی فطرت کا اصول ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب اس اصول کو کوئی بروئے کار نہیں لا رہا ہوتا تب ہم کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر ڈسٹرب ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں. مگر اس قانون فطرت کی عدم تکمیل کے باوجود ہم اپنے آپ کو خوش کیسے رکھیں؟ یعنی کیا ایسا کریں کہ جس کے باعث ہم لوگوں کے کام بھی مسلسل آتے رہیں اور بدلے میں اگر کوئی رپلائی اس طرح کا نہ ملے جیسا کہ ملنا چاہیے تب بھی ہم اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں. میں خود ذاتی طور پہ اگر ایک بات بتاؤں تو اس سچویشن سے رائٹ ناؤ when I'm talking to you میں گزر رہا ہوں. یعنی یہ ایک احساس اس وقت مجھ پر طاری ہے یا مسلط ہے. اس میں کسی حد تک تنہائی کا احساس بھی شامل ہے اور بہت حد تک ایک شکوہ بھی میرے اندر اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو لے کر موجود ہے. لیکن کیا یہ شکوہ واقعی ہی درست ہے یا میں کہیں جذباتی طور پر ان شکووں کا شکار ہو کر ایسی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا شکار میرا خیال ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں زندگی میں. مجھے لگا کہ اس شکوے سے نکلنے کے لیے جو اقدامات ہیں انہیں آپ سے ڈسکس کروں. ایک تو 2 جملوں سے اپنی کچھ لفظوں کو لکھنا شروع کریں یا سوچنا شروع کریں یا ریکارڈ کرنا شروع کریں، کہنا شروع کریں. اور وہ 2 لفظ یہ کہ میرے پاس یہ ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے یہ چیزیں عطا کی ہیں. اب آپ ان چیزوں کو گننا شروع کر دیں. آپ کے پاس کیا کیا ہے، رشتوں میں کیا کیا ہے، اور پھر آپ اپنے جو قریبی 3 دوست ہوں گے ان دوستوں کا نام ذہن میں لائیں، اور ان کا نام ذہن میں لانے کے بعد جو چیزیں آپ کے پاس ہیں جائزہ لیں کہ کیا یہی چیزیں ان کے پاس بھی ہیں. پھر آپ اچھا یہ لازمی یاد رکھیے گا، آپ نے ان قریبی دوستوں کو سوچنا ہے جو آپ کے واقعتاً نزدیکی دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، دور پرے کے نہیں. پھر آپ کو تھوڑا سا احساس ہوگا صحت کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، گھر، گاڑی، کپڑے، ایون خیالات، اچھی سوچ، اچھے انداز میں بات کرنا. میں ایک بات یہاں واضح کرتا چلوں کہ محض چیزوں کو یعنی مادیت کے اعتبار سے نہیں دیکھنا. گاڑی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس جیولری ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس کپڑے شوز کی وافر مقدار ہے یا نہیں ہے. اگر آپ
لفظوں کی اچھی ادائیگی کر سکتے ہیں اپنے ان 2 یا 3 دوستوں کی مناسبت، تو یہ آپ پر خاص کرم ہے۔ اگر آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کی شکل و صورت بہتر ہے، آپ کے بال اچھے ہیں، جو چیزیں آپ کے پاس دستیاب ہیں، اگر وہی کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس ہونے کی وجہ سے ان کی شاید وہ اہمیت نہ ہو، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کی یہ ایک بڑی آرزو ہو سکتی ہے، یہ بڑی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور کاؤنٹ کرنا ہے، نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ چیزیں آپ کے لیے چھوٹی ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے ان کی زندگی بھر کا خواب ہو سکتا ہے۔ ایک اچھی آواز کا ہونا، جن کی بری آواز ہے، جن کی آواز پر لوگ ہنستے ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ آپ کسی بھی ایک زبان پر دسترس رکھتے ہیں مادری زبان کے علاوہ، یہ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں جنہیں کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑی اور وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے مگر انٹریکٹ نہیں کر پائے کیونکہ انہیں ان کی زبان میں، اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرنا نہیں آتی تھی۔ آپ کسی جگہ کھانا کھانے گئے اور آپ نے چمچ اٹھایا، کھانا کھایا، یہ بہت معمولی سی بات ہے، مگر یہ اس سے پوچھئے جس کی 5 انگلیوں کی بجائے 1 انگلی کسی حادثے میں کٹ گئی تھی یا 2 انگلیاں کٹ گئی تھیں، اسے چمچ پکڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے اب اس نے بڑی پریکٹس کے بعد، اور جب وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے تب بھی اچھی طرح کرنے کے باوجود بھی جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے بہتر اور آسانی سے کھانا کھا رہے ہیں تو اس سے پوچھئے کہ وہ ان 2 انگلیوں کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے یا اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے۔ زندگی میں اس طرح چھوٹی چھوٹی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی اگر کبھی قیمت ادا کرنا پڑ جائے تو ہمیں اندازہ ہو، ہم با اختیار ہوں، مالدار ہوں، تو شاید ہمیں اس 1 انگلی کے عوض بھی 1 کروڑ دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب یہ انگلی نہیں ہوگی اور آپ کے پاس 1 کروڑ دینے کے لیے بھی ہوگا۔ اگر اس سے یہ انگلی حاصل ہو رہی ہوگی تو آپ خوشی خوشی وہ بڑی رقم دے کر یہ انگلی حاصل کر لیں گے۔ اب یہ موجود ہے، ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آ رہی تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بلیسنگز کے ساتھ ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی جی رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے دماغ کی جو آنکھ ہے، ایک تو یہ جو ماتھے کے نیچے آنکھ لگی ہوئی ہے، ہماری ظاہری آنکھیں، ان سے ہٹ کر جو آپ کی دماغی آنکھیں ہیں، وہ جو تصور جن کے تحت ہم خیال کرتے ہیں، جن کے تحت ہم سوچتے ہیں، ان آنکھوں کو مسلسل ایک ہی نظارہ دیکھنے پر مجبور مت کریں، یعنی انہیں باہر لے کر جائیں، کسی اگر نزدیکی پارک تک میں جا سکتے ہیں وہاں جائیں، پودوں کو چھو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جہاں پرندے اڑ رہے ہیں انہیں اڑتا ہوا دیکھیں، کہیں دور سفر پر چلے جائیں، خود سے باہر نکلیں، لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے خیالات کو ایک ہی جگہ پر رکھ کر فوکس کرنے کی جو عادت ہے اسے توڑیں، باہر نکلیں اور دیگر چیزوں پر فوکس کرنے کی کوشش کریں، تب بھی آپ کو کچھ ہلکا پن محسوس ہوگا۔ آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جم نہیں جا پا رہے، 1 گھنٹہ روزانہ آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے، آپ 5 منٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو آپ باہر نکلیں یا اپنے گھر ہی میں صحیح وہ 5 منٹ کے لیے ایکسرسائز کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پش اپس لگا سکتے ہیں، آپ 15 سے 20، 10، 12 پش اپ سے سٹارٹ لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ لمبا نہیں لکھ پا رہے، آپ 6-7 سطروں سے، لائنوں سے لکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ مطالعے کے عادی ہیں یا عادی نہیں ہے، کم از کم آپ کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، آپ پوری کتاب یا 50-60 صفحات نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 صفحوں سے شروع کر دیں، 4 صفحوں سے شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پینٹنگ اچھی کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حاصل کیا ہوگا، کیا اس سے بیچ کر میں فروخت کر کے کوئی اپنی بڑی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، تو جناب صرف وہی حصول نہیں ہے، حصول یہ بھی ہے کہ آپ پینٹنگ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے پینٹنگ کر لی۔ یہ اپنے آپ کو جو مسرت آپ نے دی، یوں اپنے آپ کو جو خوشی آپ نے فراہم کی، یہ اٹ سیلف ایک حصول ہے۔ آپ اٹھیں، 2-4 لکیریں کھینچیں، 2-4 اگلے دن کھینچیں، پھر اگلے دن کھینچیں، پھر اگلے دن کھینچیں۔ آپ 10 دن میں ایک پینٹنگ مکمل کریں، آپ 15 روز میں ایک پینٹنگ مکمل کریں، آپ 20 to 25 ڈیز لگا لیں، لیکن یہ آپ کی جیت ہے، آپ کی کامیابی ہوگی کہ آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح اگر آپ لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں، یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اپنے دوستوں میں، کولیگز میں، رشتہ داروں میں جو اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، بہت سارے مسائل ہیں جن کا وہ شکار ہوں گے،
ان مسائل میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیں محض بول کر. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کی مالی مدد کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں وہاں ان کے ساتھ چلے جائیں. یہ ایسا آپ کریں گے تو شاید یہ آپ کو برڈنائز فیل ہو. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ 2 پیار کے لفظ بول کر ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ بکھیرنے کا باعث بنیں گے، یہ مسرت جو بدلے میں آپ کو ملے گی، یہ دیکھیے گا یہ پیر بن رہا ہوگا. آپ نے اسے خوشی دی، بدلے میں کہیں نہ کہیں سے اندر سے آپ کو خود بخود خوشی فیل ہوتی ہے. یہ اٹ سیلف ایک پیر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جوڑوں میں چیز تخلیق کی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو بدلے میں ہمارے ساتھ بھی نیکی ہو. یہ محض جوڑا نہیں ہے، بلکہ پیر یہ بھی ہے، جوڑا یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو مسرت فراہم کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اپنے اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے. یہ 2 خوشیاں ہوں گی، ایک وہ جو آپ نے سامنے والے کو فراہم کی، اور اس کو فراہم کرنے کے باعث نتیجتاً رد عمل میں جو خوشی آپ کے دل میں اللہ نے پیدا کی، وہ ہے وہ خوشی جس کو ہم جوڑ کہیں گے. اس لحاظ سے کوئی بھی چیز اکیلے اللہ نے نہیں بنائی. آپ جب کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے اپنے بارے میں بھی اچھے خیالات آپ کو آتے ہیں، اگرچہ وہ اسی وقت محسوس ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہوں، بعد میں ہوں. آپ جب اپنی ذات کو سوچ رہے ہوں، آپ جب اپنے بارے میں کوئی زاویہ کھینچ رہے ہوں، کوئی دائرہ کھینچ رہے ہوں، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. آپ اپنے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہوں گے کہ جناب میں لوگوں کو اچھا سوچتا ہوں، میں لوگوں کے بارے میں اچھا کرتا ہوں، چاہے کوئی اس کا گواہ ہو یا نہ ہو. اسے ضمیر کا اطمینان کہیں گے آپ. ٹھیک اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھانہ کچہری میں، ہاسپٹلز میں، ایسی جو قانونی اور معاشی پریشان حال جگہ ہیں، وہاں پر لوگوں کو اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی لوگ پریشانی میں ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ، پھٹے ہوئے سر کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے ہاسپٹل جاتے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لیبارٹری کہاں پر ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کون سا ہے. آپ اگر اپنی زندگی میں سے محض آدھا گھنٹہ آپ گھر کے قرب و جوار میں جو سرکاری ہاسپٹلز ہو، جہاں پر اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر چلے جائیں اور کنسلٹنسی کہہ لیں، آپ اسے معاونت کہہ لیں، ہیلپ آؤٹ کہہ لیں. وہ لوگ جو دور سے مریضوں کی صورت میں وہاں پر آتے ہیں، انہیں جا کے ہیلپ آؤٹ کریں. یہ آدھا گھنٹہ آپ یہ کرنا شروع کر دیں. علاوہ اس کے اگر آپ پارک جاتے ہیں، ایک تو اپنے لیے، دوسرا آپ ایسا دیکھیں جو لوگ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہوں گے مگر انہیں نہیں آتی ہوگی، انہیں گیدر کر کے 1 2 3 کاؤنٹنگ میٹر نہیں کرتا، چاہے 2 لوگ ہی ہوں، انہیں ایکسرسائز کرانا شروع کر دیں. یا اگر آپ اچھا پڑھنا جانتے ہیں یا آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں تو اپنی گلی میں دیکھیے گا، آپ کو کم از کم 1 سے 2، اور خاص طور پہ کرونا کے بعد ایسے گھروں کی تعداد بہت بڑی گنتی میں ملے گی جو اپنے بچوں کو اب پڑھا نہیں پا رہے. آپ ان کا دروازہ نوک کریں، مسکرائیں، ان کے ساتھ بات کریں اور انہیں دعوت دیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں. میں انہیں فری آف کاسٹ پڑھانا چاہتا ہوں یا پڑھانا چاہتی ہوں. آپ اپنے گھر میں بلا کر بچوں کو 3 کو 4 کو زیادہ نہ پڑھائیں. یہ بڑی عجیب بات میں آپ کے کر رہا ہوں، شاید سن کر آپ کو لگے. آپ لازم نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھائیں، آپ محض 10 منٹ پڑھا دیں. آئیں بیٹھیں، انہیں کوئی ایک جملہ سکھا دیا، جائیے بچے. اگلے دن بلائیں، دوسرا جملہ، تیسرا. آپ نے ایک جملہ بھی سکھا دیا تو یہ بھی کسی طور پہ کم نہیں ہوگا. اس طریقے سے آپ اپنی خوشیوں میں، آپ اپنی مسرتوں میں، آپ اپنے مثبت خیالات میں، آپ اپنی زندگی کی کامیابیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں. محض بیٹھ کر اپنے موجودہ حالات پر تعاسف، اپنے موجودہ حالات پر افسوس کرنا، یہ کسی بھی طور پر میرا خیال ہے کہ ایک کرتے رہنے والے شخص کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ باہر نکلیں اور اپنے خیالات ہی سے باہر نکلیں اور کچھ کرنے کی اگر کوشش کریں تو بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں جو میرے دماغ میں آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھی. آپ اپنی زندگی کے موجودہ حالات کے اعتبار سے جائزہ مناسب اور زیادہ صحیح طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو خوشی فراہم کر سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.